فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دلائل قدرت ارضی آسمانی چیزوں سے بیان فرمائے تھے، یعنی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی دکھنے والے ستونوں کے کھڑا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا، پھر سورج اور چاند کو مسخر فرمایا، ان ساری چیزوں کو اور تدبیر امر کو بیان فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت کو ارضی حقائق کی روشنی میں بیان فرمایا، یعنی زمینی حقائق جو ہیں ان کے متعلق بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، فرمایا کہ اور وہی ہے وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے زمین میں رواسی میخ ٹھوک دیے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنا دی، یہ ذہن میں رہے کہ خلاق کائنات نے جس طرح باقی سیاروں کو، باقی چیزوں کو پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ ایک الگ ہی سائنسدانوں نے اپنا نظریہ گھڑا کہ ایک جو ہے وہ سیارہ آسمان کے ساتھ ٹکرایا، یہ سورج کے ساتھ ٹکرایا تو اس کے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ جیسے کھرچن کہتے ہیں وہ اتر جاتی ہے، اس کے ساتھ پھر یہ زمین بن گئی، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا عرصہ تک اس کی اتنی گرمی رہی تو وہ رہنے کے قابل نہیں تھی، تو پھر بارش برسی تو پھر وہ زمین رہنے کے قابل ہوئی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے پھیلا رکھی ہیں، یہ محض جو ہے نا ان کے تخمینے ہیں۔ بہرحال حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اس نے زمین کو پھیلا دیا ہے۔ حقیقت میں قرآن کریم میں زمین کو بچھونا بھی فرمایا گیا ہے، زمین کو بچھونا بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی زمین جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نرم اور نازک بنائی ہے کہ انسان کے پاس بستر نہ بھی ہو تو بھی اس کو سلا دیتی ہے، یعنی اس پہ یہ بستر جو ہے یہ تو انسان نے اپنی جو ہے نا وہ طبیعت کے پیش نظر اس نے ایجاد کر لیا، بستر اس پہ سوتا ہے، لیکن زمین کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بستر بنایا ہے کہ اس کے اوپر بڑے سکون کے ساتھ آرام کر لیتا ہے، یعنی لوہے کی نہیں ہے زمین کہ اس کے اوپر بندہ کو ٹھہراؤ نہ آ سکے۔ گرمیوں کا موسم ہو تو پانی کے 4 لوٹے بہا دے تو رات کو زمین جو ہے وہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں آج بھی لوگ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، رات کے وقت سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اس طور پر نرم بنا دیا اور سخت بھی نہیں بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس پر چلنا بھی مشکل ہو جائے، اور نرم اتنا بھی نہیں بنایا کہ اس کے پاؤں دبنے لگیں، چلنا بھی مشکل ہو جائے، یعنی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند بنائی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈال دیے، یعنی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں یہ زمین کو قابو کرنے کے لیے ہیں۔ کس لیے ہیں؟ زمین کو قابو کرنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں جتنی بھی پیدا فرمائی ہیں ان میں تخالف اور توافق جو ہے نا اس کا ان کو، یعنی ایک چیز مخالف ہے دوسری کو اس کے موافق بنا دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورج جو ہے یہ اس کی دھوپ کیا کرتی ہے؟ پانی کو جلا دیتی ہے جی، لیکن یہی سورج جو ہے اس کی کرنیں پانی کو زمین سے اس کے ڈول بھر بھر کے بادلوں تک یہی پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ دھوپ کا تو کام یہی ہے کہ پانی کو ختم کر دے، لیکن یہی دھوپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مخالفت میں ایسی موافقت رکھی ہے کہ یہ جو جلانے والی شے جو ہے وہ اس کو بادلوں تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اب یہ ہوا جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اڑا دینا کسی شے کو، ہاں جی، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، لیکن وہی ہوا جو ہے وہ پانی کو برسا رہی ہے زمین پر۔ وہی ہوا جب لگتی ہے بادلوں کے ساتھ، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں بارش برستی ہے، یعنی کہ وہ مخالفت میں اللہ تبارک و تعالی نے موافقت رکھی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہیں، پہاڑوں کا کیا
یعنی کہ وہ اس میں سے پانی نکلنا، اتنی مخالفت پانی کی پہاڑوں کے ساتھ۔ پہاڑ کا مزاج کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے پانی کا، اور پہاڑوں سے جناب پانی نکل رہا ہے، دریا سارے اسی سے نکل کے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفت میں جو موافقت رکھی ہے نا پوری کائنات کے اندر، ایک ایک شے میں آپ غور کرتے جائیں گے مخالفت سے ہی موافقت پیدا ہو رہی ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے چیزیں پیدا فرمائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اب زمین کو آپ دیکھ لیں، زمین جو ہے وہ کس طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ایسی روانگی رکھ دی کہ نہریں اور دریا جو ہیں اس کے اوپر ایسے بڑے سکون کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں، کہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہی مٹی جو ہے وہ پانی کو چوس جاتی ہے، پانی کی دشمن ہے نا مٹی، پانی بہایا جائے تو پانی غائب، لیکن وہی مٹی جو ہے وہ پانی کو چوس کر کے پودوں کی رگوں تک پہنچانے والی وہی ہے۔ موافقت دیکھیں کیسے پیدا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ، ایک ایک شے کے اندر موافقت پیدا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ زَوْجَيْنِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے تو جوڑے بنائے ہیں، جانوروں کے جوڑے بنائے ہیں، ہم نے پھلوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، پھلوں کے بھی جوڑے ہیں۔ جس طرح کر کے مرد اور عورت کی دونوں کی طبیعتوں کو دیکھ لیں، دونوں کے مزاجوں کو دیکھ لیں اور دونوں کی اغراض کو دیکھ لیں، جی دونوں ایک دم سے مختلف ہیں، لیکن جب دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے تحت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی امور اور شرعی امور دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کو دنیا میں لاتا ہے جو دونوں کی ذات سے ہی ہو کر کے آ رہی ہے، وہ دونوں کی ذات سے ہو کر کے آ رہی ہے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں یعنی کہ مرد اور عورت میں رکھی ہیں، یہی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں میں بھی رکھی ہیں، ایک ایک شے میں رکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی کہ وہاں کوئی درختوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی درخت ہوگا نر مادہ میں سے کسی ایک کا تو ہی وہاں پہ پھل آ سکے گا، یا پھر جناب وہ پرندوں کے ذریعے کسی اور شے کے ذریعے ہوا کے ذریعے اس کے جو ہیں وہ جراثیم وہاں تک پہنچیں گے تو ہی پھل آ سکے گا، ورنہ نہیں آ سکے گا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اللہ تبارک زوجین اثنین، اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر ایک کی جو ہے نا وہ جوڑے پیدا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جب تک وہ دونوں آپس میں نہیں ملیں گے تب تک تیسری شے جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج رکھا، یہی حیوانوں کا مزاج رکھا، یہی پھلوں میں مزاج رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخالف میں بھی ایسا توافق پیدا فرمایا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ایک مخالفت والی چیز میں موافقت والی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر دیکھیں یغشی اللیل النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رات کو دن پر اڑا دیا۔ رات اور دن یہ بھی جوڑا ہے ان کا، رات اور دن ان کا بھی جوڑا ہے۔ میاں بیوی جو ہے نا یہ آپس میں یعنی کہ مرد اور عورت جو اکٹھے نہ ہوں تو نتیجہ نہیں آ سکتا، اسی طرح کر کے دو پھل جو ہیں ان کے مادے اکٹھے نہ ہوں تو نتیجہ نہیں آ سکتا۔ رات اور دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جوڑے بنائے، یہ اکٹھے نہ ہوں تو نتیجہ یہاں بھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یغشی اللیل النہار، رات کو دن پر اڑا دیا، یعنی رات اور دن ان کو بھی جوڑا بنا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی اس جوڑ کے بغیر نہیں ہے۔ رات کا فائدہ دن کے ساتھ ہے، دن کا فائدہ رات کے ساتھ ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کا کام جلا دینا ہے کسی شے کو، لیکن وہی سورج جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پودوں کو پکاتا ہے، جب پودے پکتے ہیں تو ان پودوں کے اندر پھر ان پھلوں کو، لگنے والے پھلوں کو اٹھانے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جلانے والی شے جو ہے وہ کیسے پکانے کا کام کر رہی ہے، وہ کیسے طاقت کا کام کر رہی ہے، اور اسی طرح کر کے رات جو ہے اس کا کام کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا دینا۔ لیکن اسی رات کے اتنے فائدے ہیں، رات آئے گی تو چاند آئے گا، چاند آئے گا تو پوری دنیا کے جو پھل ہیں وہ سارے کے سارے چاند کی روشنی سے میٹھے پڑیں گے، ان میں میٹھا آئے گا۔ سورج پکانے کا کام کرے گا، چاند جو ہے وہ میٹھا ڈالنے کا کام کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخالف اور توافق جو پیدا فرمایا نا ایک چیز کے اندر، یہ انتہائی حیران کن ہے۔ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو ایسی اس کی نظیر نہیں ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک شے کے اندر رکھی ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی طرف لانا چاہتا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو اور دریاؤں کا اکٹھے ذکر فرمایا،
یہ دریاؤں کا اور پہاڑوں کا ذکر الگ کیا، دونوں مخالف مزاج کے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بلندی چاہتا ہے، اور پانی کیا چاہتا ہے؟ روانگی چاہتا ہے، زمین کا اس کا ہموار ہونا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پھلوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کے جوڑے بنا دیے، اور پھر جناب رات اور دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے وہ پیدا فرما دیا، یعنی جوڑ پیدا فرمائے، جوڑوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مخالف مزاج اور موافق مزاج، یہ دو چیزیں، یعنی دو چیزیں آپس میں ضدی مزاج، ان کا ذکر کیا، زمین اور آسمان، ہیں جی، سورج اور چاند، اور اس طرح ان چیزوں کا سب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں جو ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرنے والی ہے، جو کیا ہے؟ غور کرنے والی ہے۔ غور کرنے والی جو بات تھی نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رہنے دی، اس میں غور کر کے پہنچنا کس تک ہے، نتیجہ کہاں لے جانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ وہ کیا چیز ہے جی، وہ اس پہ ذرا غور کریں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج اور چاند، پہاڑ اور نہریں، نہیں جی، مخالف مزاج آ رہی ہیں، اور دو طرح کے نر اور مادہ پھلوں کے پودے، اور اس طرح کر کے مرد اور عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ رات اور دن، یہاں جس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لانا چاہتا ہے وہ یہ ہے دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت۔ جس طرح کر کے پیچھے ہر ایک چیز کا مزاج مختلف تھا، لیکن مزاج کے مختلف ہونے کے ساتھ بھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توافق پیدا فرمایا۔ اسی طرح کر کے دنیا اور آخرت دونوں کا مزاج ایک کو نہیں ہے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، دونوں کا مزاج مختلف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توافق کیسے پیدا فرمایا؟ اسی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنا دیا ہے۔ اسی دنیا کے اندر جو بھی شاید بندہ بوتا جائے گا وہی قیامت والے دن بندہ کاٹے گا۔ یہی دنیا جو ہے یہ جنت کے راستے تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہی دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کامیابی کے ساتھ پانے کا واحد سبب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دنیا کو بنایا ہے۔ جہنم پہنچنے کا سبب بھی یہ دنیا ہے تو جنت جانے کا سبب بھی یہ دنیا ہے۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے، وہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی کہہ کہ یہ دنیا جناب پلید ہے، دنیا پلید ہے۔ اگر دنیا پلید کہتے کہتے جناب وہ بندہ نہ دنیا کمائے گا، نہ دنیا اکٹھی کرے گا، نہ اللہ تبارک کے دین پر خرچ کرے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ فطرانہ دے گا، نہ اس طرح کے اور کام کرے گا، تو بتائیں وہ کتنا دور جا پڑے گا پھر وہ۔ تو توافق پیدا کرنا ہے تخالف میں، ضدی مزاج سے ہم مزاج شے جو ہے نا وہ نکالنی ہے وہاں سے، تو بندے کے لیے دنیا کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے، آخرت کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہر جوڑ میں، وہ جوڑ ان کے باہم مخالف ہیں، باہم ضدیں ہیں وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخالف میں بھی توافق رکھا ہے۔ اسی طرح کر کے یہاں بھی تخالف میں توافق ہو سکتا ہے، مخالفت سے موافقت نکالی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جتنا بھی کہا گیا اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔